اور پانی کو اللہ رب العزت نے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا بنایا ہے۔ مطہر یعنی پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اب ہم چاہیں وضو کرنے کی نیت سے ہاتھ منہ اور اعضائے وضو دھوئیں یا بغیر ارادے کے یہ دھل جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے اور ہم ایک سفر پر ہیں، تو سفر پر ہمارا چہرہ بھی دھل گیا، سر کا مسا بھی ہو گیا، یعنی سر بھی بھیگ گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گیا۔ تو اب یہ جو بارش آ رہی ہے اور بارش میں اعضائے وضو بھیگ گئے ہیں، دھل گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے اپنا کام کر دیا۔ اگر انسان کا وضو نہیں تھا تو پانی کو اللہ رب العزت نے مطہر بنایا ہے، پاک کرنے والا بنایا ہے۔ ہم چاہیں اس سے ارادہ کریں یا ارادہ نہ کریں، اس کا کام پاک کرنا ہے اور وہ پاک کر کر ہی رہے گا۔ تو چاہے انسان کا غسل نہ ہو یا وضو نہ ہو، دونوں صورتوں میں نیت ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو نیت ضروری نہیں ہے، غسل کرنا چاہتے ہیں تو نیت ضروری نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں کی عبادت کے لیے، یعنی وضو کب عبادت شمار ہوگا، غسل کب عبادت شمار ہوگا، تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر نیت کریں گے تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں ہے تو وضو کرنے کا، غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو میں نیت کرنا علماء نے مستحب اور سنت قرار دیا ہے کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت نے پانی کو پاک کرنے والا پیدا کیا ہے، تو پانی اپنا کام کرے گا۔ اس کو آپ آسان سی مثال کے ساتھ یوں سمجھ لیں، جیسے آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اب آپ چاہے آگ میں جلنے کی نیت سے داخل ہوں یا ویسے ہی گر پڑیں، ویسے ہی اچانک چلے جائیں، تو آگ اپنا کام کرے گی نہیں کرے گی؟ تو آگ کا کام ہے جلانا اور آگ جلائے گی، چاہے کوئی نیت کے ساتھ داخل ہو یا بغیر نیت کے داخل ہو۔ اسی طرح پانی کو اللہ رب العزت نے مطہر پیدا کیا ہے، پاک کرنے والا پیدا کیا ہے۔ اب چاہے ہمارے جسم پر بہتے ہوئے ہماری نیت ہو یا نہ ہو، جو وضو کرنے کی صورت ہے یا غسل کرنے کی صورت ہے، یعنی حدث اصغر انسان پر طاری ہوا ہے یا حدث اکبر طاری ہوا ہے۔ حدث اصغر کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے وضو لازم ہو، حدث اکبر وہ چیزیں جن سے غسل لازم ہو۔ جب غسل کے فرائض یعنی واجب کرنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو ہم پر ایک طرح کی ناپاکی طاری ہوتی ہے۔ جب وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو جسم پر یعنی اعضائے وضو پر ایک خاص قسم کی ناپاکی، نجاست طاری ہوتی ہے، جو دکھتی تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ ناپاکی ہے، اس کو نجاست حکمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے جسم پر چاہے غسل کی ناپاکی ہو یا وضو کی ناپاکی ہو، یعنی حدث اصغر کی ناپاکی ہو یا حدث اکبر کی ناپاکی ہو، اگر اس کے جسم سے پانی بہہ گیا اور اعضائے وضو اچھی طریقے سے دھل گئے تو پھر اس کا وضو بھی مانا جائے گا اور اس کا غسل بھی مان لیا جائے گا۔ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ البتہ غسل میں چونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے، تو پھر وہ کلی اور ناک میں پانی چڑھائے گا، لیکن اس کے پورے بدن پر جو پانی بہانے کا فرض ہے وہ اس سے ادا ہو گیا۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا تھا، نہر میں گر گیا۔ اب اس نے ارادتاً تو چھلانگ نہیں لگائی، ارادتاً نہیں کرا کہ میں غسل کرنے کے لیے نہر میں جا رہا ہوں یا میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ویسے ہی جا رہا تھا، راہ چلتے چلتے پاؤں سلپ ہوا اور وہ نہر میں گر گیا۔ اب جب نہر میں گیا تو اس کا منہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، پورا جسم اس کا دھل گیا، پورے جسم پر پانی بہہ گیا، پورا جسم اس کا بھیگ گیا۔ تو اب اگر اس کو غسل کرنے کی حاجت تھی تو اس کا جو ایک فرض پورے جسم پر پانی بہانا ہے یہ ادا ہو گیا۔ اب وہ اگلے دو فرض ادا کر لے، یعنی ناک میں پانی چڑھا لے، کلی کر لے، تو اس کا پورا غسل ادا ہو جائے گا۔ اور وضو کے اندر چونکہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو اب اگر اس کے اعضائے وضو دھل گئے تو سمجھ لیں کہ اس کا وضو ادا ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب وہ اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔